ہر مصیبت سے ہمیں پار لگا دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، ساتھیو، آج 15ویں شریف کی بھی ماہانہ محفل سجائی گئی ہے اور پیاری امی حضور کا جشن ولادت بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں کا بدل کائنات میں کوئی نہیں۔ بے شک۔ دوستو، جن کی مائیں، جن کے والدین زندہ ہیں، بڑے وقت والے ہیں۔ یقین جانے کہ ماں کا سایہ جن کے سروں پر ہوتا ہے وہ لا خوف کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ماں وہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے کہ جتنے بھی نبی ولی مراتب پر پہنچے تو ماں کی دعاؤں کے بغیر نہیں پہنچے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے تو والدہ ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ جب والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی تو اللہ احکم الحاکمین موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا، اب ذرا سنبھل کے آنا۔ وہ جب تمہارے پیچھے دعائیں کرتی تھی تمہاری والدہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو دوستان محترم، ہمارے اندر حضور کتنی شفیق مہربان، ہم پر سائے کی طرح آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ کرم بالائے کرم ہے۔ جب سرکار نہ مانے نا، بچہ ضد کرتا ہے، پھر ماں کو ستا کر تو دیکھو یار۔ جب مرشد نہ مانے اور کوئی بات پوری کرانی ہو، اللہ، نبی، ولی بااختیار ہوتے ہیں۔ قسم پروردگار کی، ان سے لینے کا کسی کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے۔ ان کی ڈکشنری میں، ان کے لسٹ میں، ان کے کھاتے میں ناممکن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ناممکن کا لفظ نہیں ہے۔ لینے والا ہونا چاہیے، مانگنے والا ہونا چاہیے۔ دو بچے معصوم اپنے والد سے کہتا ہے، اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، چھوٹا بچہ بات کیا ہے؟ ابا تو تیری ساری ضد پوری کر دیتا ہے۔ یہ میں اسی کی بولی میں بتا رہا ہوں۔ اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے بچہ، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے، ابا تیری ساری باتیں مان لیتا ہے، ساری ضد پوری کر دیتا ہے۔ پھر وہ بڑا بھائی کیا جواب دیتا ہے؟ بڑا بھائی بڑے بھائی سے، بڑا بھائی کہہ رہا ہے چھوٹے بھائی کو کہ ابا تیری ساری باتیں مان لیتا ہے۔ تو چھوٹا بھائی پلٹ کر جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ تو بھی تو رویا کر، تو بھی تو رویا کر، میں تو رو رو کے منوا لیتا ہوں۔ اور منوانے کا طریقہ ڈھنگ ہونا چاہیے۔ ساری باتیں مان لیتے ہیں، لنچال لاج رکھتے ہیں، وہ طریقہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ وہ جو بلے شاہ کے پاس تھا، نچ کے یار منا لیا، اور تو رو کے یار منا لے۔ دوستان محترم، گفتگو وقت کم ہے، ہر بندہ سوچتا ہے انجمن سرپرش علیہ السلام، روئے زمین پر ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے روئے زمین پر ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جس کا حامی اللہ ہو، نبی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کلندر ہو، جتنے ولی ہو، جس تنظیم کے اتنے حامی ہوں اور قائد سرپرست اتنی بڑی ذات ہو، یار فخر سے سینہ چوڑا ہونا چاہیے۔ میرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، دین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، جسے ہم نے نعمت پائی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔
بات یہ ہے کہ ہم یا تو شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں، ورنہ محنت سے سب کام ہو جاتے ہیں۔ کوشش نہیں کرتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ 27ویں شب معراج ہے، 27ویں شب معراج ہے، معراج النبی کی بڑی رات ہے۔ اس رات کو سارے آستانے والے، پیر خانوں والے اپنے اپنے لے خانوں کو سجائے ہوئے ہوں گے۔ جتنے بھی آستانے ہیں، جتنے بھی پیر خانے ہیں، وہ سب کی رونقیں بحال ہوں گی، اور کہیں پر محفل نعت ہوگی، کہیں پر ذکر و اذکار ہوگا۔ تو دوستو، ہم نے بھی یہی سوچا ہے کہ اس سال انشاءاللہ تعالی شب معراج کی رات 22 مارچ بروز اتوار اسی مرکز تجلیات پر شب بیداری کا اہتمام ہوگا، محفل نعت ہوگی۔ علماء کرام سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی علماء کرام اپنے اپنے خطابات سے نوازیں گے۔ آپ لوگوں کی ایک ڈیوٹی ہے، سو یہ ہے کہ خود بھی آئیں اور دوستوں کو بھی لے کر آئیں۔ رات تو گزارنی ہے، اپنے مرشد پاک کے در پر گزرے، اور کیا چاہیے؟ اپنے مرشد پاک کے در پر گزر جائے، یہ سب سے بڑی بات ہو جائے۔ تو 27 رجب 22 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی محفل شروع ہو جائے گی۔ آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں بھرپور تعداد کا اضافہ کریں، کوئی کوتاہی نہ، لاپرواہی نہ کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، ذاکر صرف لاپرواہ ہے۔ صرف کوشش کرے، سستی چھوڑ دے اور محنت کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کرم بالا ہے، کرم مرشد پاک کا دیکھیں۔ میں کرنے والے ذات تو ساری یہ ہے، اسباب تمہیں بنایا گیا ہے۔ آپ کوشش کریں، گاڑی کا بھی اہتمام ہو جائے گا، بندوں کا بھی اہتمام ہو جائے گا۔ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں۔ یار ایسے لوگ ہیں جو 6 مہینے 4 مہینے چھوڑ دیتے ہیں کاروبار کو، چھوڑ دیتے ہیں گھر بار کو، صرف اللہ کے لیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے ہم لوگ ایک رات نہیں رک سکتے، 24 گھنٹے نہیں نکال سکتے، 12 گھنٹے نہیں نکال سکتے۔ ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ مرشد کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم بھی ٹائم نکالیں۔ یہ وقت گزرنے کے بعد نہیں آتا۔ تو دوستو کوشش کریں، اور اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی سندھ کے نشر و اشاعت ہیں وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دن، یوم ولادت کے دن، پریس کلب میں جا کر کیک کاٹیں۔ وہی 99% دوستوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، لیکن جو گئے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہیں سرکار ان کے مراتب اور بلند فرمائے، اور جو نہیں گئے انہیں جذبہ سرفروشی عطا فرمائے، آئندہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جانے آنے سے محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں۔ جب آپ کیک لے کر کسی کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو ٹھکرائے گا نہیں، بلکہ محبت سے اپنے پاس بٹھائے گا۔ تو سرے فہرست جنہوں نے یہ کارنامہ کیا وہ ہیں دادو کے دوست ہمارے نشر و اشاعت، جنہوں نے 18 اخبار میں کوریج لگوائی ہے۔ 18 اخبار میں مولا علی کی یوم ولادت کی نیوز چلانا یہ بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ مرشد پاک نے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ جشن ولادت مولا کائنات کے حوالے سے اتنا بڑا جلوس نکالنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر میرپور خاص کے ساتھیوں نے الحمدللہ پریس کلب میں گئے اور ان سے تعلقات بڑھائے، اپنا انجمن سرفروشان اسلام کا مشن بتایا اور کیک کاٹا۔ انہیں بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید اور ترقی عطا فرمائے۔ آئیے ماں کی شان